الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله عز وجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورۃ القیامہ، آیت نمبر 19 تک تفسیر ہو چکا ہے. آج آیت نمبر 20 سے ہماری تفسیر ہوگی سورہ قیامہ. سب سے پہلے سورہ قیامہ میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ہر انسان اس کی محبت کیا ہے؟ دنیا ہے. بس ہماری خواہش ہے دنیا دنیا. وہی اللہ نے کہا کہ دنیا عاجلہ، تم جلد حاصل ہونے والی چیز کو تم پسند کرتے ہو، جبکہ دنیا کیا ہونے والی ہے؟ ختم ہونے والی ہے. اسی وجہ سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب ان کی روح نکل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ واللہ انک تعلم انی لم اکن احب الدنیا، اے اللہ میں کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کیا، بلکہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں. وتذرون الآخرہ، اور قیامت کو چھوڑ دیتے ہیں. آخرت کی تیاری ہم نے کتنا کیا ہے؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے نا، کل بھی آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ہم نے کیا تیاریاں ہم نے کی ہیں موت کی. وہی اللہ نے کہا کہ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، لوگ دنیا میں لگ کر آخرت کو بھول گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں دو قسم کے چہرے ہوں گے. ایک وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ لوگوں کا چہرہ تر و تازہ ہوگا نور کی وجہ سے. اس دنیا میں بھی آپ دیکھو جو نیک ہوتا ہے اس کے چہرے میں نور ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، جو نیک ہوتا ہے اس کے چہرے میں نور ہوتا ہے. وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اس کے دل میں ابھی ایک عجیب خوشی ملتی ہے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، نیکی کرنے سے اس کے دل میں خوشی ملتی ہے. یہ نیک لوگ ہیں. نیک لوگوں کا چہرہ اس دنیا میں بھی روشن ہوگا. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہرے میں نور ہوگا. کل قیامت کے دن وہ ہنستے رہیں گے اور ان کو جنت کی خوشخبری ملے گی. یہ نیک لوگ ان کا چہرہ تر و تازہ ہوگا. کیوں؟ الی ربھا ناظرہ، وہ کس کی طرف دیکھنے والے ہیں؟ اللہ ذوالجلال کی طرف دیکھنے والے ہیں. قیامت میں جب جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار. اس کے لیے دعا کیا ہے؟ یاد ہے ہم لوگوں کو؟ نہیں یاد ہے تو ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم. اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو مجھے تیرا دیدار نصیب فرما. یہ دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھائیں ہم کو. انسان دعا پڑھے، وہی نیک لوگ اللہ کا دیدار کریں گے جنت میں. امام سعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یہاں ایک بات یاد رکھے، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ نیک کام کرنے والے ہوں گے، نماز روزہ صدقہ ہر چیز میں جو ہے نا آگے بڑھنے والے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے صرف واجب ادا کرنے والے ہوں گے. جتنا آپ نیکی میں آگے بڑھیں گے اتنی مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھیں گے. ایک مسلمان ہر دن 2 سے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا جنت میں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنت میں صرف ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یعنی کہ آپ جتنے نیک ہوں گے اتنی مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. یہاں تک مفسرین کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے پوری نعمت بھول جائیں گے. ہم پوری نعمت بھول جائیں گے. سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار. وہی نیک لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. وہی اللہ نے کہا کہ الی ربھا ناظرہ. اب برے لوگ وجوہ یومئذ باسرہ، جو برے لوگ ہوتی ہیں ان کا چہرہ جو ہے نا کالا ہوتا ہے، یعنی کہ ذلیل کے مارے جھکا ہوا ہوتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھو کوئی انسان گناہ کرتا ہے، عجیب اس کے چہرے میں وحشت ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کا ڈر ہوتا ہے. وہی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان للسیئۃ سوداء فی الوجہ، جو برائی کرتا ہے اس کے چہرے میں ایک عجیب رونق، یعنی کہ رونق چھین لیتی ہے اللہ تعالیٰ.
عجیب ٹینشن ہوتا ہے, اس کے چہرے دیکھے تو پہچان سکتے ہیں وہ انسان گناہ کیا ہے. وہی کل حشر کے میدان میں بھی اس کا چہرہ ذلیل کے مارے جھکا ہوا ہوگا. بلکہ اللہ نے کہا کہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ, کل قیامت کے دن جو دھول ہوگا حشر کے میدان میں, وہ پورا دھول کافروں کے چہرے پر ہوگا. غبرہ, یہ برے لوگ ہوں گے, ان کے چہرے میں جو ہے نا دھول, ٹینشن, کالا ہو جائے گا, ذلیل کے مارے وہ چہرے کو جھکائے ہوئے ہوں گے. یہ برے لوگ ہوں گے. ان برے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے یہ برے لوگوں کو تظن ان یفعل بها فاقرہ, ان کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے, فاقرہ, مجھے اس دنیا سے جانا ہے. بلکہ ہر انسان کو جب موت کا وقت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے یقین ہوتا ہے جو نا مجھے اپنے مال کو چھوڑ کے جانا ہے, اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, سب کو چھوڑ کے مجھے جانا ہے. تظن ان یفعل بها فاقرہ, یقین. بلکہ اللہ نے کہا کہ کلا اذا بلغت التراقی, جب روح جو ہے نا حلق میں پہنچ جاتی ہے. تراقی بولتی ہیں جو ہڈی جو ہے نا ہمارے حلق کے پاس, روح یہاں تک پہنچتی ہے. جب روح یہاں تک پہنچتی ہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہاں اگر توبہ کرے تو بھی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, موت کے وقت اگر کوئی توبہ بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول نہیں کرتے. ابھی وقت ہے میرے اور آپ کے لیے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں. ان اللہ یقبل التوبہ ما لم یغرغر, جب غرغرہ کا جو وقت ہوتا ہے, جب انسان اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھتا ہے, اپنی روح کو دیکھتا ہے, تو ایسے وقت اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں. بلکہ ابھی موقع ہے کہ انسان توبہ کر لے. وہی اللہ تعالیٰ موت کا منظر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ ذوالجلال کہتے ہیں وقیل من راق, اب ایک انسان کی روح نکل رہی ہے, اس کے اطراف میں اس کے بیٹے, بیوی سب بیٹھے رہتے ہیں, اس کے ریلیشن سب ہی پوچھتے کہ من راق, کون اس کو پڑھ کر پھونکنے والا, کیونکہ اب دوا کی وا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. کام آنے والا تو کون ہے؟ اللہ ذوالجلال. من راق, کون پڑھ کر پھونکے گا اس کو؟ لیکن وظن انه الفراق, اسے یقین ہے کہ جو نا مجھے اس دنیا سے جانا ہے, مجھے یقین ہو جائے گا اس یقین. بلکہ اہل علم نے فرمایا کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھتا ہے آدھی دنیا اس کو نظر آتی ہے, یہاں پوری موت نظر آتی ہے. جب انسان موت کو, پورا آدھا دنیا ہے, مال دولت بیوی بچے سب کچھ یہاں ملک الموت اس کی روح نکالتے ہوئے ہوں گے, پوری دنیا نظر آئے گی. ایسے وقت ایک مسلمان اللہ سے ملنے کو پسند کرے گا, اللہ بھی اسے ملنے کو پسند کرتے. موت کے وقت انسان جو ہے نا, وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, یہ جو پنڈلی جو ہے نا پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گا. جب آپ دیکھیں گے میت کو جب ہم نہلاتے ہیں تو پیر سے پیر مل جاتا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ, کیونکہ انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت وہ پورا یہ ہوتا ہے, ایک دم یہ ہو کہ پورا مل جاتا ہے ایک دم تکلیف کی وجہ سے. ساق کا ایک معنی تکلیف, یعنی کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کا پورا جسم پورا پیر آپس میں مل جاتا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, یہ موت ہے جو ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اسی وجہ سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عدوا انفسکم بالموت, اے لوگو ایسا سمجھو کہ تمہاری باڈی کفن میں ہے, ایسا سمجھو تم. بلکہ ہر دن ایک مسلمان موت کو یاد کرے. اکثروا ذکر ہادم اللذات, یعنی الموت. یہ جو جوانی کی جو عمر ہے انسان گناہ کی خواہش کرتا ہے, گناہ کروں گناہ کروں. اگر انسان موت کو یاد کرے گا تو خود بخود گناہوں سے دور رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, تمام کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے, مجھے اور آپ کو تمام کو جو ہے نا اللہ ہی کے پاس جانا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافر کے بارے میں کہتے ہیں فَلَا صَدَّقَ, ایک کافر نہ قرآن کو سچا مانتا ہے نہ ہی نبی کو مانتا ہے, نہ قرآن کو بھی جھٹلاتا ہے نبی کو بھی جھٹلاتا ہے. وَلَا صَلَّى, ایک کافر نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, کیونکہ توحید پر نہیں ہے نماز بھی نہیں پڑھتا ہے کافر. بلکہ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى, کافر اسلام بھی قبول نہیں کرتا ہے, اسلام کو بھی جھٹلاتا ہے, دینی تعلیمات کو بھی نہیں مانتا ہے, یعنی کہ توحید پر نہیں ہے. اس کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّعُ, یہ کافر اس کی پوری زندگی گناہ پر, پھر بھی وہ اپنے جب گھر کو جاتا ہے رات میں بڑے اکڑتے ہوئے جاتا ہے. یتمطع, اکڑ کر گھمنڈ. یہ اللہ کو گھمنڈ کبھی پسند نہیں, یاد رکھیں کبھی پسند نہیں ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا,
اللہ نے کہا کہ تم زمین میں اکڑ کر مت چلو. کیوں؟ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. کتنا بھی اکڑ کر چلو زمین پھاڑ سکتے نہیں. ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ کے چوٹی پر ہم جا سکتے؟ پہاڑ کے اوپر جا سکتے نہیں جا سکتے. تو گھمنڈ کس بات پر؟ تو ہی اللہ نے کہا کہ کافر گھمنڈ کرتا ہے. وہ آیت مشہور ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جن کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے. یہ کافر گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ اولا لک فاولا، بربادی ہے کافروں کے لیے. ثم اولا لک فاولا، پھر اس کافروں کے لیے برباد ہے، ایک کافر برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کو ایسے ہی پیدا کر دیا بیکار. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ کمانا کھانا بس، نہ نماز پڑھتے ہی نہ روزہ، کچھ نہیں. کہ اللہ نے ہم کو بیکار پیدا کیا؟ ہم کو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، استطاعت رہے تو حج کرنا ہے، نیکی کا کام انجام دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. وہی اللہ نے کہا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہم کو بیکار پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم یک نطفۃ من منی یمنی، تم ایک حقیر منی تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا. جو لوگ گھمنڈ کرتے نا، اللہ نے کہا کہ تم کو ایک حقیر منی سے پیدا کیا، تو گھمنڈ کس بات پر؟ یہ حقیر منی سے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم کان علقہ، جب یہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو خون بن جاتا ہے. فخلق فسوى، اس حقیر منی سے اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پیدا کرتا ہے، ایک انسان بناتا ہے اس حقیر منی سے. اس کے بعد فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اس حقیر منی سے اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. تو گھمنڈ کس بات پر؟ انسان صرف اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے تو سمجھ جائے گا کہ گھمنڈ کرنے کیا فائدہ ہے. مال پر گھمنڈ، خوبصورتی پر گھمنڈ، خاندان پر گھمنڈ، عہدے پر گھمنڈ، کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے تم کو ایک حقیر چیز سے پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری آیت میں کہتے ہیں الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تعالیٰ اس پر طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیا اللہ تعالیٰ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے؟ کر سکتا ہے نا. تو وہی ہم بولیں گے کہ بلا. اگر آپ گھر میں آیت پڑھتی ہیں آپ نماز کے علاوہ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو آپ بولیں گے کہ بلا، ہاں اے اللہ تعالیٰ تم مردے کو زندہ کرنے والا ہے، تو مردے کو زندہ کرنے والا. یعنی کہ ایک عظیم صورت ہے سورہ قیامہ، جس کی تفسیر ہمارے پاس ہو چکی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تفسیر کو قبول فرمائے، ہماری اس بیٹھک کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد انشاءاللہ کل فجر میں ہمارا درس ہوگا، اس کے بعد ظہر میں، اس کے بعد پھر مغرب میں، اسی طرح ہفتے کے دن اتوار کے دن بھی فجر اور ظہر میں ہماری تفسیر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.